امیجن کرو آپ پاکستان کے سب سے بڑے انفلوئنسر ہو, آپ جہاں جاتے ہو ہزاروں کی بھیڑ آپ کو صرف دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے, اور اگر آپ کوئی میٹ اپ کال دے دو تو لوگ اتنے آئیں گے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور صرف ایک دن میں آپ کی ایسی حالت ہو جائے کہ ملک کا سائبر کرائم ادارہ آپ کو اریسٹ کر لے اور آپ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرے. ایک ڈکی نامی بے شرم آدمی کو ہم نے گرفتار کیا ہے جو کہ بچوں کو گیملنگ گیم سکھا رہا تھا, اور جہاں آپ کی صرف ایک ویڈیو پہ ملینز ویوز آتے تھے, اب آپ اسی ملک میں ایک کرمنل کے طور پہ ٹریٹ کیے جاتے ہو. خیر, نہ چیز کا نام ہے ملک علی شناور اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ گیمبلنگ. یہ ساری واردات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ 17 اگست 2025 کی شام کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے FIA کی طرف سے ڈکی بائی کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اور ایئرپورٹ سے اس وجہ سے اریسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا نام پہلے ہی PNIL میں تھا, یعنی پروویژنل نیشنل انویسٹیگیشن لسٹ, یعنی اس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے تھے. اور اریسٹ ہونے کے ساتھ ہی میڈیا بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ ڈکی بائی پاکستان سے بھاگ رہے تھے اور وہ فرار ہونا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے FIA نے ان کو اریسٹ کیا. ملزم کو گزشتہ رات لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. PNIL لسٹ میں نام ہونے پر ڈکی بھائی کو بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے امیگریشن حکام نے گرفتار کیا. تو اب ملینز آف ڈالرز کا سوال یہ ہے کہ ڈکی بائی کو اریسٹ آخر کس بنیاد پہ کیا گیا. تو کچھ چیزیں آپ جانتے ہو اور باقی کا سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ ہی دنوں پہلے ڈکی کا نام PNIL میں اس وجہ سے ڈالا جاتا ہے کہ ڈکی پر ایلیگیشنز تھے کہ وہ بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے اور ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اور سب سے شاکنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس کیس میں مدعی کوئی بھی نہیں تھا, بلکہ اسٹیٹ نے خود مدعی بن کر ڈکی پر کارروائی کی تھی. Who is the complainant? Yes, state is a complainant. State is my complainant. State is a complainant. اور اسی بنیاد پر اسٹیٹ کی طرف سے ڈکی پر 6 سے 7 سیکشنز لگائے جاتے ہیں. سیکشن 420 یعنی چیٹنگ اور فراڈ, سیکشن 294B یعنی آفرنگ پرائزز ان ٹریڈ, اور اسی کے ساتھ پیکا ایکٹ 13, 14, 25, 26, 26A. اب یہ پیکا ایکٹ پاکستان میں 2016 میں آیا تھا, جس کے تحت پاکستان میں جتنے بھی سائبر کرائمز ہوتے ہیں ان پر گھیرا تنگ کیا جا سکے. اب انیشیلی جب ڈکی کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا جاتا ہے تو ادھر اس سے فون کا مطالبہ کیا جاتا ہے, جبکہ وہ فون دینے سے منع کر دیتا ہے. اور 3 گھنٹے کی لانگ انویسٹیگیشن کے بعد جب ڈکی FIA کو اپنا فون دیتا ہے تو الیجڈلی اس کے فون سے بہت ساری سسپیشیس چیٹس ملتی ہیں, اور پھر بہت ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اور کچھ ایکچوئل انفارمیشن سوشل میڈیا پر گردش کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ایونچولی ڈکی کو NCCIA کی طرف سے حراست میں لے لیا جاتا ہے. اب NCCIA کا مطلب ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ FIA کا اپنا ہی ایک سائبر انویسٹیگیشن ونگ ہوتا تھا, لیکن اب اس کو سیپریٹ کر کے NCCIA ایک ڈیفرنٹ یونٹ بنا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد NCCIA کے ڈائریکٹر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ابھی بہت بڑے بڑے ناموں کو اریسٹ کرنا باقی ہے جو سیم ان بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے. یہ سب کی اور بھی ہیں, ابھی 2 ڈسکلوز آپ کو ہو گئے ہیں, باقیوں کو انشاءاللہ ضروری ہے. میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ اب مجھے ایک دم میرے ذہن میں نام آیا کیونکہ آپ نے ٹک ٹاک لائیو کی بات کی. مسٹر پتلو بھی ہے اس کے اندر؟ ابھی آپ معافی دیں ہمیں. آج آپ نہ نہیں کر رہے تو پھر میں ہاں ہی سمجھ رہا ہوں اسے. ہر اس کے بعد ڈکی کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ ایک انویسٹیگیشن کا حصہ بنتا ہے, اور کورٹ کی طرف سے ڈکی کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوتا ہے. اب پاکستان میں یہ سٹے بازی ایک انلیگل کام ہے. پاک لا آف گیمبلنگ آرڈیننس 1977 کے اکارڈنگ یہ جتنی بھی گیمبلنگ اور سٹے بازی ہوتی ہے یہ سارا کچھ منع ہے, اور قانون توڑنے کی جرم میں آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے, ایکسیپٹ ہارس رائڈنگ اینڈ کچھ لاٹریز جیسے کہ پرائز بانڈ جو گورنمنٹ ہی جاری کرتی ہے. اب ہارس رائڈنگ کیونکہ ایک اسکل بیس کام مانا جاتا ہے اور اس میں ایفرٹس اور ہارڈ ورکنگ موجود ہوتی ہے تو اس کو ایکچوئل میں گیمبلنگ نہیں کہا جاتا. اور لاٹریز جیسے کہ پرائز بانڈ وہ اس لیے کہ گورنمنٹ خود ہی یہ پرائز بانڈ جاری کرتی ہے جب گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آج ہمیں گیمبلنگ اور پراپر ٹریڈنگ ایپس میں ڈسٹنگوش کرنا ہو یا یہ جاننا ہو کہ کون سی وہ ایپس ہیں جو پاکستان میں انلیگل ہیں اور رجسٹرڈ نہیں ہیں, تو یہ جاننے کے لیے NCCIA نے ان ایپس کی ایک لسٹ جاری کی ہے. وہ ساری ایپس آپ اس لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ساری بیٹنگ ایپس شروع کہاں سے ہوئیں اور ان کا اوریجن کیا ہے اور کس طرح سے یہ انٹرنیٹ پر اتنی چھائی ہوئی ہیں. تو ارلی ڈیز میں قدیم زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جہاں پر مل بیٹھتے تھے وہاں پر سٹا اور جوا لگا کرتا تھا. چاہے اس زمانے میں پیسہ ہو یا سونا ہو یا اشرفیاں چلتی ہوں, لوگ جوا اور سٹا لگاتے تھے. اب یہ گیمبلنگ کی ہسٹری بہت پرانی ہے. آثار قدیمہ میں بھی لوگ گیمبل کیا کرتے تھے اور بہانے سے سٹے بازی لگاتے تھے, اور ہمیں آج سے ہزاروں سال پہلے یعنی اولڈ سیویلائزیشن میں بھی اس کے سائن ملتے ہیں.
پھر چاہے وہ ہماری اپنی انڈس سویلائزیشن ہو, میسوپوٹیمیا ہو, چائنیز سویلائزیشن ہو یا پھر انشینٹ گریکس ہوں, یہ ساری اولڈ سویلائزیشن میں ڈفرینٹ طریقے کی گیمبلنگ موجود تھی. اب ان سارے پرانے زمانوں کے لوگ اپنے ہی طریقے سے وہاں پر سٹے بازی لگایا کرتے تھے. اب ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹے بازی کی تاریخ تقریباً 3000 سال پہلے قبل از مسیح سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور ان وقتوں پہ وہ لوگ ڈائس, جانوروں کی ہڈیوں پر جوا لگاتے تھے. اب ان ساری پریکٹسز کو اس پرانی سویلائزیشن میں ٹریڈیشنلی فالو کیا جاتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں یہ گیمبلنگ اور بیٹنگ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے جو کسینوز اور ڈیفرنٹ آن لائن بیٹنگ ایپس کی شکل میں موجود ہے. دیکھیے ماڈرن ہیومن ہسٹری میں 9th سینچری میں چائنا میں کارڈز پلینگ کرنا اور ان پر سٹا لگانا یہ شروع ہوا تھا. اب یہ کارڈز تو اس زمانے میں ایسا ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, تو لوگ پتوں پر یہ چیزیں ڈرا کر کر سٹا لگایا کرتے تھے. اور ان کارڈز کے علاوہ چائنا میں سٹے کے لیے کینو گیمز بھی بہت فیمس ہوا کرتی تھی. 1638 میں اٹلی میں یورپ کا پہلا کسینو بنتا ہے. وہ ایکچولی ایسا کسینو نہیں تھا بلکہ ایک گیمبلنگ ہاؤس تھا. اس کے بعد 1863 میں مونیکو میں ایک فل سٹرکچرڈ کسینو بنتا ہے جس کا نام مونیٹو کارلو تھا. اور اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یو ایس اے, یو کے اور ڈفرینٹ یورپین سٹیز میں کسینو کلچر کا رائز دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے بعد آتے آتے پھر 19ویں صدی میں لاس ویگس یو ایس اے کسینو اور گیمبلنگ کا ایک ہب بن جاتا ہے تمام ویسٹرن کنٹریز کے لیے. اور اس گیمبلنگ اور جوئے کے علاوہ لاس ویگس میں اس زمانے میں بہت کچھ ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے کو دا سٹی آف سنز بھی کہا جاتا تھا. دیکھیے پرانے زمانے میں لوگوں کے لیے ایک سورس آف فن اور انٹرٹینمنٹ ہوا کرتا تھا. اس وقت لوگ ہارس رائڈنگ, ٹیبولو, سینٹ اور ڈفرینٹ سارٹ آف لوڈوز پہ یہ بیٹنگ لگاتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں یہ ایک پوری مارکیٹ بن چکی ہے جو ڈفرینٹ اڈوں اور کسینوں سے اٹھ کر آپ کے موبائل میں آ کر بیٹھ گئی ہے. اور ان کسینو گیمز اور آپ کے موبائل میں بیٹنگ اپلیکیشنز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ ایونچولی سارا پیسہ اس مارکیٹ کو دے کر ہی اٹھتے ہو. اور یہ سن کر آپ شاید شاک ہونے والے ہیں کہ آج کے زمانے میں یعنی 21ویں صدی میں یہ گیمبلنگ انڈسٹری $450 بلین کی پہنچ چکی ہے, وچ از ایکچولی مور دین دا ہول GDP آف پاکستان. ابھی میں آپ کو ایک کسینو گیم کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک گیمبلنگ انڈسٹری کا بزنس ماڈل سمجھ آ سکے کہ کیسے یہ ایکچولی آپریٹ کرتے ہیں اور یہ پیسہ کیسے کماتے ہیں. تو کسینوز میں ایک گیم ہوتی ہے رولٹ گیم جو ایک ویل پر مشتمل ہوتی ہے, اور اس ویل میں 1 to 36 تک کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ ساری 1 to 36 کاؤنٹیز 2 کلر کے ڈبوں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے, ریڈ اور بلیک. اور آپ کو اس بات پہ جوا لگانا ہوتا ہے کہ جب رول کریں گے تو یہ بال چھوٹا سا کون سے کلر پہ جا کے رکے گا. اگر آپ کا تکا ٹھیک نکل آئے تو آپ پیسے جیت جاتے ہو, نہیں تو آپ پیسے ہار جاتے ہو. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹائم پہ 100 لوگ یہ گیم کھیلیں اور 50 لوگ بلیک کلر پر جوا لگائیں اور باقی کے 50 لوگ بچے ہوئے ریڈ کلر پر جوا لگائیں, تو ہوگا یہ جب بھی بال کو اس رولٹ میں ڈالا جائے گا یا تو پھر وہ بلیک میں جائے گا یا پھر بچے ہوئے ریڈ میں جائے گا. لیکن یہاں پر کسینو پیسے کیسے کمائے گا, کیونکہ کسینو تو ان دونوں کیسز میں پیسے لوز کر دے گا. اور یہاں پھر آتا ہے کسینوز کا ہاؤس ایج, اور یہ وہ نمبر ہوتا ہے جہاں سے یہ کسینوز پیسہ بناتے ہیں. دیکھیں 36 نمبرز میں 2 گرین باکسز ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا بال ان گرین باکسز میں آتا ہے تو آپ پیسے ہار جاؤ گے اور سارے پیسے کسینو کو چلے جائیں گے. اب پورے رولٹ میں گرین باکسز صرف 2 ہوتے ہیں, تو مثال کے طور پر اگر میں نے جوا لگایا ہے $100 کا کہ میں ریڈ ڈبے میں اپنا بال پھینکوں گا, سو دیر آر چانسز آبویسلی یا وہ بال بلیک میں چلا جائے یا پھر وہ گرین میں چلا جائے. اگر تو وہ بال بلیک میں جاتا ہے تو آپ کا اپوزٹ پارٹنر جیت جائے گا, اور اگر آپ کا وہ بال گرین میں جاتا ہے تو وہ سارے پیسے کسینو کو چلے جائیں گے. اور آج کے زمانے میں اسی طرح یہ بیٹنگ ایپس بھی پرفارم کرتی ہیں. اب اس رولٹ پہ موجود ان 2 گرین ڈبوں کو ہاؤس ایج کہا جاتا ہے, یعنی وہ کسینو کا اپنا ایج ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بال ان 2 ڈبوں میں یعنی گرین باکس میں آ جائے تو وہ مارکیٹ کو سارا پیسہ چلا جائے گا. اور اگر آپ نے بلیک چوز کیا ہے اور آپ کی اپوزٹ پارٹی نے رولٹ میں ریڈ چوز کیا ہے تو آپ دونوں ہار جاؤ گے. دیکھیں 10 سے 20 ٹرائیاں کرنے میں اگر آپ 1-2 دفعہ جیت بھی جاتے ہو تو اس سے آپ کی باڈی میں انسٹنٹ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو ایونچولی آپ کی ایڈکشن بن جاتا ہے, اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کسینو یا اس گیمبلنگ سے کبھی باہر ہی نہ ہو, کیونکہ ایڈکشن کسی بھی چیز کی بہت بری ہوتی ہے. اور اگر آپ کو یہ ڈوپامین جوئے سے مل رہا ہو تو یہ ایونچولی آپ کو سڑک پر لے آئے گا. اب انہی ساری ایپس کو پروموٹ کرنے کے جرم میں ڈکی کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور اللیجڈلی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے گھر سے بہت ساری سمز اور فون بھی برآمد ہوئے ہیں. اب یہ سب ہونے کے بعد مارکیٹ میں بہت سارے سمپتھی گینر سامنے آ جاتے ہیں اور فیک لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو شاید ڈکی کا صرف نام یوز کر کے اس کو ڈی فیم کر کے اپنی سمپتھی گین کرتے ہیں, جن کو پہلے تو کچھ یاد نہیں ہوتا, اچانک اس بندے کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو یہ ہیرو بن کے سامنے آ جاتے ہیں. انیشیلی کورٹ میں ڈکی کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوتا ہے اور اس کے بعد 5 دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے.
اور یہاں تک NCCIA کی طرف سے جتنی بھی یہ کاروائیاں ہوئی ہمیں ان کا کمپلیٹ ساتھ دینا چاہیے اور مکمل حمایت کرنی چاہیے. لیکن کچھ سوالات ہیں, میں ناقد نہیں ہوں لیکن طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب ڈکی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جاتا ہے تو اسٹیٹ خود مدعی بنتی ہے اور کمپلینٹ بن کے ڈکی کو اریسٹ کرتی ہے. رائٹ, اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اسٹیٹ خود مدعی بنی ہے اس کیس میں. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ملزم کے اگینسٹ, ریممبر ابھی تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوا اور اس کی کیس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں, ابھی وہ مجرم نہیں بنا, تو کیا کسی ملزم کے اگینسٹ NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کی طرف سے یہ بولا جاتا ہے کہ ایک ڈکی نامی بے شرم آدمی کو ہم نے گرفتار کیا ہے جو کہ بچوں کو گیملنگ گیم سکھا رہا تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لینگویج جسٹیفائڈ ہے اگینسٹ دا گائے ہو از ناٹ پروون گلٹی یٹ. اب اس ویڈیو کو بنانے کے لیے یہ کیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری تھا, جس کے لیے میں نے ان صاحب کی 3 سے 4 پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز دیکھے, اور ان پوڈ کاسٹ میں مجھے مورالٹی لیکچرز اور کوڈ آف ایتھکس پہ تبلیغ ہی ملی. جو میری سوسائٹی کو غلاظت سکھاتے ہیں, جو گندی گالیاں سکھاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گیمنگ ایپس کے ذریعے گیملنگ سکھاتے ہیں. These are two separate verticals, آپ یہ کہہ لیجئے. ایک تو بات ہے moralities کی, اخلاقیات. سب سے پہلے تو تربیت کا فقدان ہے. تربیت کا فقدان. پیرنٹنگ کے جو پیرامیٹرز ہیں, ڈائمینشنز ہیں, وہ تبدیل ہو چکی ہیں. وہ ان کو کرنا ہے. یہ ظاہر ہے آپ کا کام نہیں ہے, یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام نہیں ہے. ہاں, گیمبلنگ والے معاملے پہ آئیے سر. نہیں, وہ بھی ہمارا کام ہے, وہ بھی ہمارا کام ہے ریحان, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. دیکھیں, اسٹیٹ کے ہر ادارے کی رسپیکٹ ہے اور ہمیں ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہمیں یہ عزت دینی چاہیے. لیکن کیا اسٹیٹ کا کام صرف مورالٹی سکھانا ہے اور کوڈ آف ایتھکس کے بیس پر لوگوں کو اریسٹ کرنا ہے؟ یہ مورل پالیسنگ آئی تھنک پیرنٹس یا قاری صاحبان پر چھوڑ دینی چاہیے. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی تک وسیم اکرم کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا, کیونکہ وہ بھی ایک بڑی فیمس سیلیبریٹی کے ساتھ ایک بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہی سوال جب ان ڈائریکٹر صاحبان سے پوچھا گیا تو جواب سنیے. وسیم اکرم صاحب کا نام آتا رہا, ان کے ساتھ میاں خلیفہ کا نام آتا رہا, اور انڈیا کی وہ بیٹنگ ایپ تھی جو پروموٹ ہوتی رہی. اب لوگ ڈکی بھائی کو لے کر ایک سینٹیمنٹ ہے, ایک کلاس ہے, چھوٹا طبقہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلا نام کس کا ہے, ڈکی کو سزا کتنی ہوگی, اینڈ وائی ڈکی. یہ میرا اپنی سوسائٹی سے پرابلم ہی یہ ہے, ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں, ہر اب بندہ جو ہے گھروں میں بیٹھ کے خود ہی جج بن جاتا ہے, خود ہی انویسٹیگیٹنگ آفیسر بن جاتا ہے, خود ہی کونسل بن جاتا ہے اور خود ہی فیصلہ دے دیتا ہے. بھائی ڈکی کو پکڑا ہے, ایز پر لا قانون کے مطابق پکڑا ہے, FIR میں اس کے اگینسٹ دفعات درج ہیں, ہم اس کو ایز پر لا قانون کے سامنے پیش کرتے ہیں, عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہاں سے ہم اس کا ریمانڈ لے کے آتے ہیں. اب اسی طرح جب یہ کیس مکمل ہو جائے گا, تفتیش مکمل ہو جائے گی, تو اسی کورٹ آف لاء میں ہم اس کا چلان پیش کریں گے. اب جزا سزا دینا تو جج کا کام ہے. اب اس سوال میں اور جواب میں مجھے آپ کنیکشن ڈھونڈ کے بتائیے گا کمنٹ میں. اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ اگر وسیم اکرم صاحب کے اگینسٹ کوئی کمپلین نہیں آئی تو ڈکی کے اگینسٹ کمپلین کس نے کی تھی؟ اور وسیم اکرم جس بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کرتے ہیں وہ ایک انڈین بیس بیٹنگ ایپ ہے جس کے برانڈ ایمبیسڈر میاں خلیفہ, کیون پیٹرسن جیسے مشہور لوگ ہیں. بٹ دا ریالٹی از نو ون ول کوسچن دیم. چلیں آگے چلتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ PSL, اس میں 4 ٹیمز کھلے عام بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرتی ہیں. ایون PSL کے آفیشیل سپانسر میں بھی یہ بیٹنگ ایپ رہ چکے ہیں اور اس کا نام سامنے بل بورڈز پر لگا ہوتا تھا. اب یہ ایپس PSL میں اس طرح آپریٹ کرتی ہیں کہ نارمل کمپنی بناتی ہیں اور نیم کو آلٹر کر کے اپنا نام لکھوا لیتی ہیں اور اس طرح ٹیم سپانسرشپ میں آ جاتی ہیں. $1 ملین سوال پھر وہیں آتا ہے کہ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد کیا محسن نقوی صاحب کو اریسٹ کیا گیا؟ نہیں. کیا یہ سارا کچھ جاننے کے بعد وسیم اکرم صاحب کو اریسٹ کیا گیا؟ نہیں. اگر کچھ بھی نہیں کیا گیا تو ایک معمولی یوٹیوبر جو پیسہ اچھا بنا لیتا ہے اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج کل پبلک اس کو بیشنگ کر رہی ہے اور ایک پبلک سینٹیمنٹ اس کے اگینسٹ بنا ہوا ہے فیملی ولاگنگ کے حوالے سے. تو اٹس اے رائٹ ٹائم کہ اس کو بیش کرو, ایک پبلک سینٹیمنٹ کو جیت لو. اور آخر یہ ڈکی کو کیوں اریسٹ کیا گیا ہے, یہ سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے. پھر ہم نے ایک ریگولر انکوائری درج کر لی ان کے اگینسٹ, تمام یوٹیوبرز جو نیگیٹو کانٹینٹس بچوں کو خراب کرتے ہیں. اس میں مین ہمارا پرابلم یہ تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو پاکستان ہے اس میں تعلیم کا پہلے ہی فقدان ہے, اور اگر میرا مستقبل جو ہے ریاست پاکستان کا جو کہ 6 سال سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو آبزرو کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ پڑھائی سے زیادہ
ان کا تھیم ہی بدل گیا ہے. I mean seriously پاکستان میں 2024 میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کے ابراڈ شفٹ ہو گئے. اس میں ڈاکٹرز, انجینئرز اور ہائی اسکل پروفیشنلز تھے. اب یہ سارے لوگ جو بچوں سے آپ پوچھتے ہیں وہ سارے لوگ تو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس ان کو آفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ ڈگری کے بعد 40,000 50,000 یا پھر یہ وعدہ کہ ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کو اسٹڈی ویزا آسانی سے مل جائے گا. I mean اسٹیٹ کے پاس صرف ینگ جنریشن کو آفر کرنے کے لیے ایک وعدہ ہی ہے. اور ان میں سے پھر جو بیچارے فری لانسنگ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, یوٹیوب پہ آتے ہیں, کانٹینٹ کریشن میں آتے ہیں اور سالوں وہاں پر لگا کے ایک ٹائم کے بعد خود کو کسی پوزیشن پر کھڑا کرتے ہیں. اب میں وہ ٹپیکل فیملی ولاگنگ گڈ اور بیڈ والی ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, بٹ یو کی ناٹ ڈینائی دا فیکٹ کہ ڈکی کا ایک سرٹن ایکسپیرینس ہے اور 7 سے 8 سال اس نے لگائے ہیں. تو اس اکیلے ایک یوٹیوبر کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ بلکہ صرف وسیم اکرم, محسن نقوی نہیں, اس طرح کے دسیوں نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. خیر آپ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ ہونا ضروری ہے, نہیں تو عوام کے سامنے آپ کو عبرت کا نشان بنایا جا سکتا ہے. I mean you never know, you are living in Pakistan. اور ہمارے ملک کی ایلیٹ کو کبھی بھی کیپچر نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ منی لانڈرنگ کریں, پاکستان کے خلاف غداری کریں, پیسہ باہر بھجوا دیں, جو مرضی کریں, ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے پیچھے تو بگ فشز دے آر. اور اس سب کے بعد ہمیشہ نشانہ عبرت کون بنتا ہے؟ بلڈی سیویلینز. تو میں ملتا ہوں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.